سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ آزاد ڈیجیٹل دیکھ رہے ہیں۔ میں سلمان دورانی ہوں اور میرے ساتھ آج موجود ہیں جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ جنرل صاحب، امریکہ میں الیکشنز کی گہما گہمی ہے اور مختلف ریاستوں میں اس وقت جو ہے سخت کمپٹیشن جو ہے وہ کہا جا رہا ہے، ٹرمپ اور کاملا ہارس۔ اچھا، یہ پروننسیشن میں بڑا وہ ہوتا ہے، کچھ کیملا کہتے ہیں کچھ کاملا۔ میں چونکہ ہم لوگوں کا جو زیادہ فوکس ہوتا ہے وہ پاکستانی الیکشنز آج تک ہم نے دیکھے، تو میں بطور طالب علم آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، پلس آپ نے آج ہماری آڈینس کو ذرا سمجھانا ہے کہ وہاں سچویشن کیا چل رہی ہے، ہاؤ امیریکنز سی دیئر الیکشن، اس میں ان کی ترجیحات کیا ہیں، نعرے کیا ہیں، اور آپ کو اس وقت جو ہے وہ مختلف اسٹیٹس کی صورتحال دیکھتے ہوئے سچویشن کیا نظر آ رہی ہے؟ تھینک یو ویری مچ سلمان فار ہیونگ می۔ سب سے پہلے تو میرے خیال میں تھوڑا سا اس پہ ذکر کر دوں کہ جو پریزیڈینشیل الیکشن ہے یونائٹڈ اسٹیٹس کا، یہ ذرا اس کا جو طریقہ کار ہے وہ ہمارے طرف جو ورلڈ میں جس طریقے سے الیکشن ہوتا ہے اس سے تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے۔ پریزیڈینشیل الیکشن کے لیے وہاں پہ الیکٹرل کالج کا کانسیپٹ ہے۔ ہر اسٹیٹ کے جو کانگریس مین اور ہر اسٹیٹ سے جو 2 سینیٹرز ہیں اور ہر اسٹیٹ کی ڈفرینٹ الیکٹرل ووٹس وہاں پر ہوتی ہیں، جو کہ ایک پریزیڈنٹ نے یا جو بھی پریزیڈینشیل کینڈیڈیٹس ہیں انہوں نے حاصل کرنی ہوتی ہیں۔ تو 538 ٹوٹل الیکٹرل کالج کے ووٹس ہیں، اور ان دونوں میں سے جو بھی 270 ووٹس لے لیں گے وہ وہاں کے پریزیڈنٹ الیکٹ ہو جائیں گے۔ اب یہاں پر ڈفرینٹ جو آبادی کے لحاظ سے جتنی بھی ان کی 50 اسٹیٹس ہیں پلس کولمبین ڈسٹرکٹس ہیں، تو ان کی 50 اسٹیٹس کے جو آبادی کے لحاظ سے ڈفرینٹ الیکٹرل کالج کے ووٹس بنا دیے جاتے ہیں۔ اب وہاں پر جو 2 سینیٹرز نے الیکٹ ہونا ہے یا جو کانگریس مین نے الیکٹ ہونا ہے وہ تو اپنی اپنی پارٹی کے طور پر وہاں پر الیکٹ ہو جائیں گے، لیکن جس اسٹیٹ میں بھی میجورٹی جو بھی پارٹی لے جائے گی، ڈیموکریٹس لیں، ریپبلکن لیں یا گرینز یا جو بھی پارٹیز وہاں، تو وہ سارے اس الیکٹرل کالج کے ووٹس جو ہیں وہ اس پریزیڈینشیل کینڈیڈیٹ کے حصے میں چلے جائیں گے اور وہ اس طریقے سے الیکٹ ہوتے ہیں۔ تو یہ وہاں کا پروسیجر ہے۔ تو کئی دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ نے پاپولر ووٹ تو بہت زیادہ لے لیے ہیں، شاید آپ کے پاپولر ووٹ زیادہ ہوں، لیکن آپ کے الیکٹرل کالج میں ووٹس چونکہ آپ اتنے نہیں لے سکے تو آپ پریزیڈنٹ نہیں بن سکے۔ اب جو ترجیحات کی آپ نے بات کی یا جو موجودہ الیکشن، میں نے اپنی لائف ٹائم میں کسی بھی ملک کا اتنا کلوزلی کنٹیسٹڈ الیکشن جو ایک ماحول بنا ہوا ہے تو اتنا ہم نے پہلے نہیں دیکھا۔ یہاں پہ پریڈکشنز ہو رہی ہیں، یہاں پر سرویز آ رہے ہیں، اور سب سے پہلے تو ہماری سمجھنے کی بات یہ کہ جو یونائٹڈ اسٹیٹس کا الیکشن ہے یہ چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے بھی پوری دنیا کا ایک الیکشن بن جاتا ہے، کیونکہ یونائٹڈ اسٹیٹس اس وقت ایک یونیلیٹرل آپ یا ایک پاور کہہ سکتے ہیں، ورلڈ پاور ہے جو اس دنیا میں بسنے والے ہر انسان کو ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی افیکٹ ضرور کرتی ہے۔ کہیں پہ وہ کنٹیسٹیشن اس کی اینیمٹی کے موڈ میں آئے ہوئے ہیں، اور کہیں پر وہ اس کے ساجھیداری کے یا اس کے پارٹنر کے طور پر آپ کو نظر آتے ہیں۔ تو چونکہ آج کا نظام اس دنیا کا آلموسٹ ابھی تک تو یونیلیٹرل ہے، ملٹی پولیرٹی کی طرف جا رہا ہے، اسی کے اوپر ہم پروگرام میں شاید آگے بات بھی کریں، لیکن یہ جو الیکشن ہے یہ باہر کی دنیا یہ سمجھتی ہے کہ یہ شاید فارن پالیسی ڈومین میں پرومیننٹ ہوتی ہوگی کیونکہ امریکہ کی پالیسی اتنی افیکٹو ہوتی ہے، لیکن جو ڈومیسٹک آڈینس ہے یونائٹڈ اسٹیٹس کی، اس کے اوپر جو پالیسی یا فارن پالیسی افیکٹ ہے وہ بہت کم ہے، اور ان کے اپنے ڈومیسٹک ایشوز یا جو ڈومیسٹک لیڈرشپ جس کو وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، جس میں کے بیچ میں اکانومی ہے، انفلیشن ہے، ہیلتھ کیئر ہے، سوشل کیئر ہے، سوشل سروسز ہیں، یا ان کے جیسے امیگریشن کے ہیں، کچھ ان کے پھر ڈفرینٹ ایشوز ہیں وہاں پر، جن مسائل کا ان کی عام زندگی میں تعلق ہو، تو وہ میجر فیکٹرز ہوتے ہیں جو اس الیکشن کے اوپر افیکٹ کرتے ہیں۔ رائٹ، اچھا، ان چیزوں کا تعلق ہے، لیکن یہ جو ایکسٹرنل ایشوز غزہ کا ہو گیا، پاکستان کو افغانستان کو لے کر، یا جنگ اور پیس اس کو لے کر بھی اوپینین میکنگ ہوتی ہے؟ جی ہاں، بالکل ہوتی ہے۔ دیکھیں، لوگ اس کو دیکھتے تو ضرور ہے۔ دیکھیں، امریکہ جو ہے ایک بہت بڑا ملک ہے، اس کے بیچ میں امریکنز تو رہ ہی رہے ہیں، لیکن
دنیا کے ہر حصے کے لوگ وہاں پر رہتے ہیں اور ان کی پالیسی کو شیپ اپ کرنے میں، جیسے امریکن عربز ہیں وہاں پہ، جیسے مشیگن ہے وہاں پہ ڈومیننس ہے، مسلمز ہیں، پھر لاٹ آف انڈینز آر لیونگ دیئر. تو دنیا کے ہر حصے سے لوگ، پھر وہ لوگ جو ہیں وہ جو ان کی جو مدر کنٹری ہے یا جو ان کی ملک ہیں، ان کی جو اوپر امریکہ کی جو پالیسیز لگتی ہیں ان کو مد نظر رکھ کر وہ ایک ووٹر پیٹرن بھی بناتے ہیں. کچھ سٹیٹس میں جہاں پہ وہ میجورٹی میں ہوتے ہیں یا جہاں پہ ہیوی نمبرز ہیں، وہ پھر الیکشن ریزلٹس کو افیکٹ بھی کرتے ہیں. اب جیسے مشیگن کی میں آپ کو مثال دے رہا ہوں کہ مشیگن کے بیچ میں عرب جو ہیں وہ وہاں پہ زیادہ رہتے ہیں، تو پیلسٹینین ایشو جو مڈل ایسٹ کی ابھی کرائسس چل رہے ہیں تو وہ اٹ ول افیکٹ. اور آپ نے پھر کمپینز میں بھی دیکھا ہوگا کہ جس اسٹیٹ میں پریزیڈینشیل کینڈیڈیٹس اپنی کمپینز کر رہے ہیں، وہ وہاں کے رہنے والے ڈفرینٹ کمیونٹیز کو ڈفرینٹ طریقے سے ان کے ایشوز کو سامنے رکھ کے انگیج کرتے ہیں، جس کے اوپر وہ اپنا اوپینین بناتے ہیں اور وہ پھر پولز میں جاتے ہیں. رائٹ، ایک طرف ہاتھی، دوسری طرف گدھا، ریڈ اینڈ بلو، اف آئی ایم رائٹ. کمپٹیشن ہے اور بات ہو رہی ہے جو 7 سوئنگ اسٹیٹس ہیں وہ فیصلہ کن ہو سکتی ہیں. آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کہ یہ اس میں جو ٹرمپ یا کاملا کس کو اپسیٹ جو ہے وہ ملنے لگا؟ میں نے جیسے بتایا کہ اس وقت ان الیکشنز کی پریڈکشن اگر کوئی کر رہا ہے تو میں اس کو ملنا ضرور چاہوں گا، فزیکلی جا کے اس سے ملنا چاہوں گا کہ ہاؤ ہی ہیز بین ایبل ٹو. اچھا، یہ جو چھوٹی سی پولز ہو رہے ہیں یہ کہاں سٹینڈ کرتے ہیں؟ دیکھیے پولز جو ہیں یہ ابھی 49 46 اور 50 کے درمیان یہ ان کے چل رہا ہے، پھنسا ہوا ہے. آج کا میں صبح دیکھ رہا تھا جو ان کا بزنس چینلز ہیں وہ 49 پہ ابھی آ گئے ہیں. تو یہ 46 49 44 43 تو 1-2%. اچھا، اب یہ وہ پرسنٹیج کا ڈفرنس ہے جو پولز ایرر مارجنز کے اندر ہے. ٹھیک ہے، تو آپ پولز کو تو حتمی کہہ نہیں سکتے. میں آپ کو ایک ہسٹری سے آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دینا چاہوں گا کہ اتنے انپریڈکٹیبل، اور امریکہ میں پہلے بھی ایک جوک کہہ لیں یا ایک انسیڈنٹ ہو چکا. 1948 کا جب الیکشن ہو رہا تھا تو ڈوئی ورسز ٹرومین، تو امریکہ کا ایک اخبار تھا فلوریڈا ڈیلی ٹرائبیون، تو وہ سروس کے اوپر ہی بیس کر کے انہوں نے رات کو اپنا اخبار جو ہے وہ اس کو پرنٹ کر لیا اور انہوں نے کہا جی کہ ڈوئی ہیز ون دی الیکشن، وہ سارا کچھ، اور وہ ایشو بھی ہو گیا پیپر صبح. اور جب رزلٹ آیا تو ٹرومین جیت چکے تھے. مجھے لگتا ہے اس دفعہ شاید کوئی اسی طرح کی چیز ہو کہ پریڈکشنز ہر چیز اپنی جگہ اور صبح وہی ہے کینڈیڈیٹ جو سرپرائز کر دے سب کو. اور پھر اس پہ بہت سے اور عوامل بھی دورانی شامل ہو جاتے ہیں، لائک وہاں کی اسٹیبلشمنٹ بھی بڑی پاورفل ہے، اس کا بھی اپنا ایک رول ہے. وہاں کا میڈیا بڑا پاورفل ہے، ان کا بھی اپنا ایک رول ہے. ٹرمپ صاحب اب جس طریقے سے پیسے کو لے آئے، یہ واحد الیکشن ہے جو اتنی ہیوی کاسٹ کبھی امریکن ہسٹری میں، تقریباً جو کہا جا رہا ہے، جو فگرز ابھی سامنے آ رہے ہیں الارمنگ، 12 to 15 بلین ڈالرز دونوں طرف سے ملا کے یہاں پہ کمپین ہو رہی ہیں. تو آپ اندازہ لگائیں کہ اس دفعہ پیسے کا بھی بہت انوالومنٹ ہے. تو یہ جو سروس ہیں اس وقت، ان کے اوپر بہت سے فیکٹرز بھی اس کے اوپر ہو رہے ہیں، اور مجھے لگتا ہی ہے پروپیگنڈا بھی ہے. اب بہت ڈبیٹ ہوتی ہے، میں بھی ہم آگے چل کے بات کریں کہ اسٹیبلشمنٹ کس کو چاہے گی، امریکن اسٹیبلشمنٹ کے کون سامنے آئے، وہ کیسے افیکٹ، اسی پہ بات کر لیتے ہیں. بتائیے گا. چانسز یہی ہیں کہ جس طرح وہ پالیسیز ہو رہی ہیں، جو وہاں کے کچھ اینالسٹ بھی کہہ رہے ہیں، وہاں کے جو لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ تھوڑا سا جھکاؤ جو وہاں کی اسٹیبلشمنٹ کا وہ کیملا کی طرف ہے، کیونکہ انپریڈکٹیبلٹی جو اٹیچ ہے مسٹر ٹرمپ کے ساتھ، اس کو وہ ساروں کے لیے، ایوری باڈی ان یونائٹیڈ اسٹیٹس اینڈ ان پرٹیکولر اینڈ ان جنرل ان دی انٹائر ورلڈ، ہر ایک نے فنگرز کراس کی ہوئی ہیں. ابھی آپ دیکھیں کہ چائنیز کا میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ چائنیز بھی جو چیزیں یونائٹیڈ اسٹیٹس کے ساتھ 3 چیزوں کو وہ مد نظر رکھتے ہیں. ایک تو اپنے اکنامکس کو، سیکیورٹی کو، اور تیسری چیز ہے پریڈکٹیبلٹی کو، کہ وہ پریڈکٹیبلٹی کر نہیں سکتے کہ اچھا وہ اب ان دونوں کے بارے میں ان کا کراس ہے اس کے اوپر کہ وہ پریڈکٹ نہیں کر سکے کہ ہاؤ دے ول بیہیو. بٹ نیشنل آبجیکٹیوز ہیں آف کورس جو سیٹ بائی دی اسٹیبلشمنٹ ہوتے ہیں، جو اسٹیٹ کے آبجیکٹیوز ہیں. اسٹیٹ پھر دیکھتی ہے، اسٹیبلشمنٹ دیکھتی ہے کہ ان میں سے کون سا پلیئر جو ہے وہ ہمارے ان آبجیکٹیوز کے پرسو کرنے میں آئیڈیلی سوٹیڈ ہے. تو وہ تھوڑا سا اس کا فرق، اور ابھی یہ نہ صرف اس الیکشن میں بلکہ پچھلے الیکشنز میں بھی، 16 کے الیکشنز میں بھی یہ چیزیں کافی سامنے آئی ہیں. پھر 16 کا الیکشن، اس سے پہلے الگور والا جو الیکشن تھا آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ تو کورٹس میں جا کے ڈیسائیڈ ہوا. 2020 کا جو الیکشن تھا، ٹرمپ صاحب نے اپنی ارلی اناؤنسمنٹ کر دی
رزلٹ کی, اور اس کے اوپر پھر آپ کو جو کیپٹل ہلز پہ ہوا جو اس کا فساد ہوا وہ آپ دیکھ رائٹ. جنرل صاحب اندر پرسپیکٹو آؤٹر ورلڈ میں ٹرمپ کی اینٹائی وار جو پالیسیز ہیں اس کو بڑا اپلاز کیا جاتا ہے اور بڑے غور سے دیکھا جاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ لیا جائے کہ اف امیریکن اسٹیبلشمنٹ از اگینسٹ ٹرمپ تو وہ اپنی انہی وار پالیسیز کی ایکسٹینشن چاہتی ہے. دیکھیں جو نیشنل اسٹریٹجی ہے یونائٹیڈ اسٹیٹس آف امریکہ کی, وہ اس کے جو مین 3 پلرز ہیں اس میں وہ اکانومی ہے, اس کے بعد ان کی سیکیورٹی ہے, اور اس کے بعد ان کے باقی مسائل آتے ہیں. وہ چائنا کو اس وقت اس سیکیورٹی جو پیپر ہے ان کا 2022 کا, اگر آپ اس کو اسٹڈی کریں, اسی کے بیچ میں سے انہوں نے اپنی NDS جو نیشنل ڈیفنس پالیسی ہے وہ کاو کی ہے. اب اس ڈیفنس پالیسی کے جو مین پلرز ہیں اس کے بیچ میں جو وہ اینیمی کو ڈسکرائب کر رہے ہیں, تو چائنا کو وہ اپنا پرائم اینیمی ڈسکرائب کرتے ہیں. ٹھیک ہے. چائنا کو وہ کہتے ہیں کہ چائنا کے پاس کیپیبلٹی بھی ہے, چائنا کے پاس کیپیسٹی بھی ہے, اینڈ موسٹ امپورٹنٹلی چائنا کے پاس ول بھی ہے ٹو شیپ دی آرڈر. ورلڈ آرڈر کو شیپ کرنے کی صلاحیت چائنا کے اندر موجود ہے. تو پیپلز ریپبلک آف چائنا کو PRC کو وہ اپنا کمپیٹیٹر کہتی ہے. آپ اس کو اینیمی بھی کہہ سکتے ہیں, بٹ کمپیٹیٹر چائنا ہے جس کو وہ مانتی ہے کہ کیپیسٹی, کیپیبلٹی اینڈ ول تینوں چیزیں موجود ہے, تو وہ نمبر 1 ہے. رائٹ. نمبر 2 وہ کہتا ہے کہ ریزیڈیول میں یا جو نچلے سطح پر ہمارا دوسرا کمپیٹیٹر ہے وہ ہے رشیا, لیکن رشیا کی کیپیبلٹی کیپیسٹی اتنی نہیں ہے کہ وہ ورلڈ آرڈر کو شیپ کر سکے. 3rd لیول پہ وہ ایران اینڈ نارتھ کوریا کو پلیس کرتا ہے. 4th میں وہ ٹیررزم کو پلیس کرتا ہے. تو اسی سے آپ اندازہ لگا لیں کہ کس کس ڈومین میں اس کی اسٹریٹجی اور پالیسی ہو رہی ہے. رائٹ. اب جی بولیے. اب دیکھیں اس ڈومین کو سامنے رکھتے ہوئے تو اس کا کمپٹیشن چائنا کے ساتھ تو رہے گا, اور چائنا کے ساتھ جو بھی افیلیشن میں جائے گا, جیسے اب پاکستان کو اب چائنا کے ساتھ افیلیشن میں افیکٹ کر سکتی ہے انڈائریکٹلی. ڈائریکٹلی کہاں پہ کر سکتی ہے, جیسے ٹیررزم ہے. اب ISIS افغانستان میں سر اٹھا رہی ہے, دوبارہ وہ آرگنائز ہو رہا ہے. اور ابھی ایک پچھلے دنوں آئی ایم ناٹ ایگزیکٹلی وہ مجھے جگہ کا نہیں پتا, لیکن ایک تھریٹ ہوا جہاں پہ انڈیویجول واز دی افغانستانی ان یونائٹیڈ اسٹیٹس آف امریکہ, جس کا تعلق ISIS سے تھا, اور وہ امریکہ کے اندر ایک تخریب کاری کرنا چاہ رہے تھے. تو وہ جب انڈیویجول کا ٹریس کیا گیا تو وہ افغانستان کا جو ٹیررزم ہے وہ ہمیں ڈائریکٹلی کامن ہمارا پوائنٹ بھی ہو سکتا ہے. That can be the common point. US پاکستان پالیسی اگینسٹ کنورجنس ہے اس کے اوپر, ٹیررزم کے اوپر ہماری کنورجنس ہے. پھر ہم نے پاسٹ میں بہت کام کیا ان کے ساتھ. تو امریکنز جو ہیں وہ اپنی اس پالیسی کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنا جو سیکیورٹی, وہ ایک انڈیکیٹو ہے کہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن کی کیا پریورٹیز تھیں, اور کیملا بھی لائکلی اس کو پریڈکٹ کر گیا. اب نے آپ نے بات کی ہے اینٹی وار وہ کہتے تو ہیں ان کا. دیکھیں جیسے سیریا میں انہوں نے ڈیمانسٹریٹ بھی کیا. سیریا سے جب انہوں نے 2018 میں if I'm not wrong جب 2000 ٹروپس وڈرال کر لی, تو جو ابھی زیڈ تھے ان کے جو ڈیفنس سیکٹری تھے ہی واز سیکٹ. وہ سیکٹ کیا, انہوں نے ریزائن کر دیا تھا کہ مجھ سے پوچھے بغیر انہوں نے وڈرا کر لی. تو انہوں نے اپنا ایک اینٹی وار کا ایک جو ہے ایک سٹانس لیا ہوا ہے, اور انہوں نے افغانستان والے بھی جو وار کے انہوں نے, تو اس ہوپ پہ مے بی پیلسٹینین جو ایشو ہے یا مڈل ایسٹ کے لوگ ہیں جو اس ہوپ پہ غزہ میں پیلسٹائن میں کہ ہو سکتا ہے یہ اس کو کریں. لیکن پیلسٹائن کے اوپر ایک چیز سمجھنے کی ضرورت ہے ہمیں سلمان, کے اس کے اوپر آلریڈی ان کا ایک سٹانس ہے. جیسے ٹیل اویو سے وہ انہوں نے یروشلم میں اپنا اس کا کیپٹل شفٹ کر دیا تھا. پھر ان کے سن ان لا جو ابراہم ایکارڈ میں ان کا ایک بڑا رول رہا ہے, تو اس کے اوپر پریکٹیکلی مینیفیسٹیشن وہ کہا تو ہے, لیکن فلسطین کے کانٹیکسٹ میں کوئی اتنی مینیفیسٹیشن نہیں ہوئی ہے پیس کی خاطر ان کی بھی نا. تو یہ ہارڈ راک اور ماؤنٹین کے بیچ میں پھنسا ہوا ہے مڈل ایسٹ کا ایشو, تو چاہے کاملا ہو یا, تو اس میں شاید آپ دیکھیں گے کہ تھوڑا سا ووٹنگ پیٹرن میں گرین پارٹی کو یا تھرڈ فورس کو پروٹیسٹ کے طور پہ, مسلمانوں کو بھی وہاں کے پتہ ہے کہ ہمارا امپیکٹ تو اس ووٹ کا شاید اتنا نہ آئے کیونکہ اتنی پرسنٹیج نہیں ہے, بٹ ایک پروٹیسٹ کے طور پہ وہ دونوں لیڈرز کو ایک کنوے کریں گے کہ آپ کی جو مڈل ایسٹ کی پالیسیز ہیں اس کے ساتھ ہماری ہم اس کو ایگری نہیں کرتے. where people of America stands on Gaza, like یہ تو سمجھنے میں آ رہی ہے ٹرمپ اعلان کر رہا ہے غزہ کے اگینسٹ یا جو بھی واٹس ایور, یا کاملا یا اسٹیبلشمنٹ کہاں کھڑی ہے. لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ جو US کے لوگ ہیں, عام عوام ہیں,
وہ کیا سوچتے ہیں غزہ کے بارے میں؟ دیکھیں سلمان، میں نے پہلے بھی شروع میں کہا کہ امریکن لوگوں پہ نا یہ جو فورن پالیسی یا ان کی وار پہ اتنا اس کی ووٹنگ پیٹرن پہ اتنا افیکٹ اتنا زیادہ نہیں کرتا، فیل ضرور کرتے ہیں. دیکھیں ایک سروے ہوا ابھی پچھلے دنوں جس میں یہ دیکھا گیا کہ جی ہاؤ مینی پرسنٹیج آف دا پیپل دے ایگری ود دی پریزنٹ پالیسیز آف دی بائیڈن ایڈمنسٹریشن، تو 28%. 65% ایگری نہیں کرتے ان کی پالیسی. یہ آن لائن ہوا ہے؟ جی ہاں، یہ آن لائن ہوا اور یہ سروے موجود ہے، اس کے فگرز ہیں کہ 28% لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایگری کرتے ہیں کنٹینیو رہنی چاہیے پالیسی، اور 65% اس کے اگینسٹ ہے. لیکن جب ووٹ کرنے وہ جاتے ہیں تو وہ اپنے جو ان کے پرسنل ایشوز ہیں یا جو اکنامک ایشوز ہیں، انفلیشن کا ایشو ہے، ابارشن کے ابھی ان کے ایشوز چل رہے ہیں، ان کے کراس بارڈر یہ جو موومنٹ ہے لوگوں کے، امیگریشن کے ایشوز ہیں، تو ووٹنگ پیٹرن اس پہ جاتا ہے. اب میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. ان کی جو یو ایس ایڈ کی ہے پاور جو ہے، خاتون جو ان کی یو ایس، یہ چیمپئن ہے اینٹی جینوسائڈ. انہوں نے اس میں کوالیفائی کر رکھا ہے، آرٹیکلز لکھے ہیں، سارا کچھ. وہ جینوسائڈ کے خلاف ہے، فلسطین میں جو جینوسائڈ اس کے خلاف. لیکن جب وہ سیٹ پہ آ جاتی ہیں تو وہ ایگری کرتی رہتی ہیں اسی پالیسی کے بیچ میں. تو جو لوگ افیکٹ کرتے ہیں امریکہ میں، ان کا ہو سکتا ہے ذاتی خیالات کسی اور طرف ہوں، لیکن جب وہ پاور کی سیٹ پہ آتا ہے، یہی تو کروئل اینگلز ہیں، لیکن چلتے وہ پالیسی کے ساتھ. What US elections and aftermath of that means to Pakistan? دیکھیے میں نے جیسے پہلے کہا کہ ہر انسان اس دنیا میں بسنے والا افیکٹ کہیں نہ کہیں ہوتا ہے، اور پاکستان بھی اس کا ڈائریکٹ اینڈ انڈائریکٹ افیکٹ کے ساتھ ہے. دیکھیں پاکستان کے ایشوز یہ ہیں، جیسے افغانستان اس وقت ہمارا بہت بڑا ایشو ہے. آپ نے دیکھنا ہے کہ افغانستان کے اندر امریکہ کی کیا پالیسی ہوگی. مجھے لگتا ہے کہ افغانستان کے اندر ہماری کنورجنس ہو سکتی ہے آن ٹیرر. امریکہ ایک کنفیوزڈ ڈس آرڈر میں افغانستان کو کر کے گیا ہے، اپنی رسپانسبلٹیز کو انہوں نے پورا. کبھی کبھی اینٹی وار جو ہے نا، وار ارلی ٹرمینیشن اگر کیاس اور کنفیوژن میں ہوتی ہے تو وہ بھی بڑی خطرناک ہے. یہ بھی ٹھیک ہے، اس لیے تو اسٹریٹجی میں کہا جاتا ہے نا کہ وار، جنگ شروع کرنا بڑا آسان ہے، کوئی بھی کر سکتا ہے، وار کا اختتام کرنا سب سے بڑا مشکل ہوتا ہے. اور جو لیڈرز ہوتے ہیں یا اسٹریٹجسٹ ہوتے ہیں، ان سے پہلی چیز یہ پوچھی جاتی ہے کہ وار کو ختم کیسے کریں. تو کنفیوزڈ ڈس آرڈرلی افغانستان چھوڑ کے گیا، وہاں سے ابھی اس کو بھی تھریٹ ایمینیٹ ہونا شروع ہو گئی ہے. پھر وہاں سے اچھا، پھر بیچ میں بڑا انٹرسٹنگ ایک دورانی میں آپ سے ایک اینگل ہے، اس پہ میں ذرا اس پہ روشنی ڈالنا چاہوں گا. میں ابھی دیکھیں رشیا اور چائنا، اس کے پڑوس میں یا ریجن میں افغانستان بھی موجود ہے. آج تک امریکہ نے اپنے کمپٹیٹر کا جو رم ہے یا جو اس کا جو بارڈر ایریاز ہیں، جو جیسے ابھی یوکرین ہے، اس میں کبھی امن نہیں آنے دیا، خاموشی سے وہ اس میں. اب دیکھتے ہیں کہ جو ٹیررزم افغانستان میں پیدا ہو رہا ہے یا وہ چائنا اور رشیا کی ڈیسٹیبلائزیشن کے لیے بھی امریکہ اس کو یوز کرنا چاہے گا کہ نہیں کرنا چاہے گا. وہ ابھی ایک $1 ملین کویسچن ہے جو ہم آگے جا کے دیکھیں گے کہ وہ اس کو. مجھے پرسنلی میں فیل کرتا ہوں کہ شاید وہ یہاں سے پھر یہ جو فرنچائز والا ٹیررزم ہے یا جو ہے نا، اس کو کہیں رشیا میں، چائنا میں، اس کے جو جیسے سی پیک کے کچھ پروجیکٹس ہیں. اچھا، اب ایک اس میں پاکستان کو افیکٹ کرے گا، کنورجنس بھی ہو سکتی ہے کہ یار یہ آپ کو بھی تھریٹ کر رہا ہے، ہمارا کامن ایجنڈا ہے پیسفل. اب انڈیا کو واچ ڈاگ کے طور پر اس نے جس طرح اپنے آپ کو پورٹرے کیا ہے، نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر ان دی انڈو پیسفک. اب انڈیا کے ساتھ اس کے ڈیفنس پیکٹ ہو رہے ہیں. ابھی $3 بلین کی ڈرونز کی ریسنٹلی ان کے ساتھ ہوئی ہے، ہیوج. اور انڈیا کو اس نے اپنی پالیسی کے بیچ میں ڈکلیئر کیا ہوا ہے ریلائبل پارٹنر. اچھا، تو اب پارٹنر صاحب کی جب انہوں نے پالنا ہوگا تو پارٹنر تو کی ہر چیز وہاں تو وہ صبح جاگتے ہیں تو پاکستان، رات کو سونے تک پاکستان ہوتا ہے. صبح اگر ان کے نل میں پانی نہیں آ رہا تو وہ ISI پاکستان. تو اب انڈیا کے اور ان کے جو تعلقات ہیں وہ بھی ہمیں افیکٹ کریں گے. اب جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ کمپٹیٹر ہے چائنا، نمبر 1 کمپٹیٹر، اور ہمارے چائنا کے ساتھ کنورجنس ہے آن مینی تھنگ. چائنا ہمارا ایک فرینڈ ہے، ہمیں اس نے مشکل وقت میں کام، اور چائنا کے بغیر ہمارے ریجن میں ہے، ہمارا نیبر ہے، اس کے بغیر ہمارا سسٹم بھی نہیں چل رہا. پیسے ہم IMF سے لیتے ہیں، تو پاکستان کے لیے تو ہر طرف جو ہے وہ Catch-22 پیراڈاکسیکل پوزیشن ہے. تو اب چائنا کے ساتھ اس پہ پاکستان کے اوپر اس کے کیا سائیڈ افیکٹس آئیں گے، پھر رشیا کے ساتھ کیا افیکٹ آئیں گے، کیونکہ ہم ابھی رشیا کی طرف تھوڑی سی بہتری. تو پاکستان
دیکھیں جو بھی شاید میں اس بات کو یہ کہوں گا کہ آپ ہمیں ایز اے نیشن سلمان ہمیں ایز اے نیشن یہ کرنا چاہیے کہ ابھی ہم نے نہیں دیکھنا کہ کیملا آئے گی یا ٹرمپ آئے گا تو یہ ہو جائے گا, کوئی آزاد ہو جائے گا, کوئی جیل سے نکل آئے گا, کوئی اندر چلا جائے گا. بڑا پاپولر اوپینین ہے یہ اپنا پالیسی وہ اپنائیں گے. ہم خود کتنے اسمارٹ ہیں کہ ہم نے اپنے لیے کیا کرنا ہے. ہمیں اس وقت ڈبیٹ الیکشن پہ ان کے آنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی کرنی چاہیے, بات چیت کرنی چاہیے کہ کیملا آئے گی تو ہم نے کیسے اس کو ڈیل کرنا ہے. ابھی تو دیکھیں نا ہم ان کا ایک ایز اے وائس پریزیڈنٹ دیکھ چکے ہیں ان کو, ان کی ایک سوچ ہمارے سامنے ہے. ٹرمپ کو ایز اے پریزیڈنٹ ہم دیکھ چکے ہیں. امریکن انٹرسٹ, ہمیں سب چیزوں کو پتہ ہے. ہم نے اپنے گھر کے اندر ایک ڈیبیٹ کرنی ہے کہ ہم نے ان کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے اور پاکستان کے لیے ون ون سچویشن ہم نے کیسے کریٹ. جل صاحب تھینک یو ویری مچ. ہمیں اس گفتگو کو کنکلوڈ کرنا پڑے گا, لیکن تھرسڈے کو جب ہم بیٹھ رہے ہوں گے دوبارہ اس پہ بات کریں ہوں گے تو یو ایس الیکشنز ہو چکے ہوں گے اور جو امریکی عوام ہے انہوں نے اپنا نمائندہ چن لیا ہوگا کہ اگلا صدر کون ہوگا, اور پھر ہم اس پہ بات کریں ہوں گے جو اگلا صدر ہوگا اس کے لیے کیا مشکلات ہو سکتی ہیں, اس کے پروز اینڈ کونس پہ بات کریں گے. یہ بھی دیکھیں گے کہ اگلا صدر اپنے اس رزلٹ کو مانے گا بھی کہ نہیں مانے گا. یہ بھی بڑا ٹف ہے. سچویشن کیسی ہوگی, کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ رزلٹس بہت جلدی فائنل ہو سکیں. کم از کم 7 سے 8 دن یہ لگائیں گے, اور آلریڈی دونوں پارٹیز جو ہیں وہ پوزیشن لے رہی ہیں. بٹ اگلی ڈیبیٹ ڈیفینیٹلی ہماری بہت انٹرسٹنگ ہوگی. زین زاہد محمود آپ ہمارے ساتھ موجود تھے, آپ کے وقت کا بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو.